صلی اللہ رسول الکریم عاقبۃ المتقین خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی میری تمام بہنیں؟ امید کرتی ہوں سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی الحمدللہ۔ سب سے پہلے ہم اپنے رب کا شکر بجا لاتے ہیں، کیونکہ اپنے رب کی وجہ سے، اسی کی اجازت سے ہم تمام بہنیں یہاں پر جمع ہوتی ہیں اس کلاس میں، جہاں پر ہم اپنے رب کا کلام سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ، اور جیسے کہ آپ سبھی بہنیں جانتی ہیں، ہمارا ایک سلسلہ شروع ہے ایک نئے سورے کے ساتھ، اور جس کا نام ہے سورہ الاعراف، جو 7 چیپٹر ہے قرآن کا، اور ہم نے ابھی تک 4 رکوع مکمل کیے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 5th رکوع کرنے جا رہے ہیں، 5واں رکوع، اور ہم ان رکوعوں میں، ان آیتوں میں ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی اپنے بندوں سے کیا فرماتا ہے، کون سے احکام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن میں دیے ہیں، یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیر نہیں کرتے ہوئے ہم شروعات کرتے ہیں آج کے رکوع کی، 5th رکوع سورہ الاعراف۔ تو میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہوئے یہاں پر شروعات کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس لاسٹ کلاس میں جو ہم نے سنا تھا اس کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو لاسٹ جو 4th رکوع ہم نے جو دیکھا تھا، اس میں ہم نے کیا لاسٹ جس میں سنا تھا، یہ تھوڑا ریوائز کریں گے ہم لوگ۔ جیسے کہ 4th رکوع میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو لباس، اس کی حیا اور تقوی کی اہمیت ہم نے سیکھی تھی۔ یعنی وہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ لباس صرف جسم ڈھانپنے کے لیے نہیں، بلکہ لباس سے ہماری عزتیں بھی برقرار رہتی ہیں اور ہماری زینت بھی ہوتی ہے، یعنی سجاوٹ کی چیز۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کہا تھا کہ سب سے بہترین کیا ہے؟ تقوی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لاسٹ رکوع کے اندر کہا تھا کہ ہمیں شیطان سے خبردار کیا تھا، یعنی شیطان آدم کی اولاد کو کس طرح سے گمراہ کرتا ہے، جیسے کہ اس نے آدم اور حوا کو گمراہ کر کے جنت سے نکلوایا۔ تو یہ چیز بھی ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اس نے آدم اور حوا کو نکلوایا جنت سے، تو ہمارے ساتھ، یعنی آدم کی اولاد کے ساتھ وہ کیا کرے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لاسٹ رکوع کے اندر ایک دم کلیئرلی مینشن کیا ہے۔
پھر یہ بھی سکھایا کہ ہر عبادت میں پاکیزگی اختیار کرنا ہے، یعنی ہر عبادت جو بھی اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں اس میں ہمیں پاک ہونا ہے، عمل میں بھی اور دل سے روح سے ہمیں پاک ہونا ہے۔ یعنی جیسے کہ دیکھیں مسجد میں جانا ہے تو کیسے بھی گندے نہیں جا سکتے، باقاعدہ ہم کلین رہنا ہے، لباس ہمارا اچھے سے اچھا ہونا چاہیے مسجدوں میں جانے کے لیے۔ تو چونکہ عورتوں کے لیے تو کیونکہ گھروں میں ہوتی ہیں تو جائے نماز پر جب جاتی ہے نماز کے لیے تو اس کو کس طریقے سے سلیقے سے جانا چاہیے، پاک صاف رہنا چاہیے، یہ تمام چیزیں ہم نے لاسٹ رکو میں دیکھی۔ پھر یہ کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اچھا لباس تو پہنو اور کھانے پینے سے حد سے مت بڑھو، یعنی جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے ہمیں بتایا ہے، پاک کھانے کھانا ہے اور حد کے اندر کھانا ہے، لمٹ کراس نہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، فضول جو کام کرتے ہیں وہ کبھی بھی پسند نہیں فرماتے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور پھر کسی بھی چیز کو ہم حلال اور حرام نہیں ٹھہرا سکتے، جتنا کچھ اللہ نے حلال اور حرام کہا ہے اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم خود سے اپنے خواہشات سے کسی بھی چیز کو حلال اور حرام نہیں کہہ سکتے، یہ بھی ہم نے لاسٹ دیکھا تھا۔ یعنی سینٹرل لاسٹ جو ہم نے دیکھا تھا اس کی سینٹرل جو لیسن تھی وہ یہ تھی، جیسے کہ حیا، سادگی، تقوی، شیطان کے فریب سے بچنا کیسے ہے، پھر عبادات میں آداب کیسے ہونے چاہیے، اور حلال چیزوں میں اعتدال، یعنی حرام اور حلال چیزوں میں اعتدال ہونا چاہیے، ایکسٹریمسٹ ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے لاسٹ رکو میں دیکھی تھی۔ آج دیکھتے ہیں ففتھ رکو میں ہمیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ پیغام دیتے ہیں۔ سب سے پہلے 40 آیت، ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے تو ترجمہ دیکھیے، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ دیکھیں اب اللہ جب بات کرتا ہے دو ٹوک بات کرتا ہے، ویری کلیئر بات کرتا ہے، کوئی ڈھکی ہوئی بات نہیں ہوتی۔ جو اللہ شارٹ میں بات کرتا ہے اور کھول کر بات کرتا ہے، ہمیں تھوڑے کو زیادہ سمجھ کر یہ قرآن کو سمجھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے کیا کہا کہ میری آیتوں کو جو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، یہ دو لوگوں کے لیے اللہ کہا کہ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو۔ تو یہاں کیا ہے، اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، یعنی یہاں پر کیا پروورب آیا دیکھیں، اونٹ سوئی کے ناکے میں، یعنی نیڈل، نیڈل سوئی، اس کے ناکے میں ایک ہمارے سے دھاگا نہیں پرویا جاتا، باریک سے باریک کر کے ہم دھاگا پرونے کی کوشش کرتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے ہمیں، یہاں پر اونٹ کو گزارنے کی اللہ تعالیٰ پروورب دے رہا ہے، یعنی اتنا مشکل ہوگا کسی بھی نافرمان کو، پراؤڈ انسان کو جو تکبر کرتا ہے اس کو جنت میں داخل کرنا، یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سنا رہا ہے یہاں پر، یعنی کفر یعنی انکار اور تکبر، اس کا انجام کتنا سخت ہے دیکھیں۔ تو ہمیں یہاں پر سمجھنا ہے، دماغ کھول کے سننا ہے، یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بتا رہا ہے یہاں پر ہمیں اپنے دماغوں کو کھول کر سننا ہے۔ کیا ہم بھی اسی میں سے نہیں ہیں؟ کیا ہم سے کوئی کفر ہوتا ہے؟ کیا ہم سے کوئی تکبر ہوتے ہیں؟ تو یہ تکبر اور یہ کفر انکار کیا ہے یہ دیکھیں گے۔ تو ہم آیت کا انکار کیسے کرتے ہیں، یعنی اللہ کا جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے احکام پڑھتے ہیں،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमियात मिलते हैं हमें, उनके भी तरफ से हमें लेसन जब मिलते हैं तो हम इन्हें झुटलाते हैं और हक के सामने झुकने के बजाय तकब्बुर करते हैं। देखिए, इंसान पहले से शुरू से आलिम नहीं होता, तो उससे गलत सलत काम हो ही जाते हैं। क्यों? उसको नहीं पता था। वो देखा होगा बाप दादा को, अपने पेरेंट्स को देखा होगा, तो गलत सलत काम कर ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आयत को ठुकराने का मतलब क्या है? यानी हम जब भी कोई बताता है ये गलत हो रहा है, ये सही है, देखो अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान में ये बता रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? इन चीजों को फौरन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और जो करते हैं उसको छोड़ देना चाहिए। वो होता क्या है, उल्टा हो रहा है हमारे मुआशरे में। आज जब हम बताते हैं कुरान में अल्लाह सुब्हाना ताला ये तमाम चीजें जो हम करते हैं वो नहीं बता रहा, बल्कि अल्लाह सुब्हाना ताला ये करने को कह रहा है, तो हमारे कानों पर पर्दे पड़ जाते हैं। हमें कोई फिक्र नहीं होती कि अल्लाह ने क्या कहा, बस हमें ये फिक्र हमारे घरों में क्या कस्टम्स हैं, क्या रिवाज हैं, हमारे बाप दादा क्या करते थे, उसी को लेकर चलते हैं। सही क्या गलत क्या कुछ भी देखना हमें हमें फुर्सत नहीं होती इस चीज की। अल्लाह यही कहता है, ऐसे लोग तकब्बुर वाले हैं। हम कभी भी सोचते होंगे ना कि हम कहाँ तकब्बुर करते हैं, हम कहाँ इनकार करते हैं। देखिए, इस तरह से इनकार होता है अल्लाह की आयतों का। यानी जब हक बात सामने आती है तो हमें बिना चू चरा किए किए हुए उन आयतों को पकड़ लेना चाहिए, आयतों को क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। तो ये तमाम चीजें जब सामने आती हैं तो हम झुठलाते हैं और ऊपर से तकब्बुर भी करते हैं। जाओ जाओ, बड़े आए आज हमें सिखाने वाले। क्या हमारे बाप दादा गलत थे? क्या हमारे माँ बाप जो घरों में करते हैं वो गलत है? तो ये सवाल तो हमें कुरान से करना पड़ेगा कि कुरान जो कहता है क्या वो मेरे पेरेंट्स करते हैं या करते थे? यानी हर चीज हमारे पेरेंट्स से पहले कुरान आया है, राइट? हमारा मास्टर, हमारा टीचर, एवरीथिंग इज कुरान टुडे। हमारे कुरान से बढ़कर कोई भी नहीं है दुनिया में, चाहे कितना बड़ा कोई भी होता नहीं है। लेकिन कुरान ही दलील है हमारे लिए। जो हक है, जो सही है, वो कुरान बताता है। तो हमें कुरान से पूछना चाहिए, क्या मेरे पेरेंट्स या मेरे बाप दादा सही करते थे जो हम भी आज करते हैं? तो ये कुरान बताएगा क्या सही और क्या गलत। और हमें क्या करना है? हमें अगर आज पता चलता है कि कुरान तो नहीं कहता ये तमाम चीजें, और कुरान क्या कहता है उसी पर हमें अमल करना चाहिए। वरना हम कौन हो जाएंगे? हम इनकारी हो जाएंगे, हम काफिर हो जाएंगे और हम तकब्बुर करने वालों में से हो जाएंगे। तो नौज बिल्ला हमें इनमें से नहीं होना है। भले हमने पहले जो कुछ किया, हमें अभी कुरान के मुताबिक जिंदगी चेंज करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला तो यहाँ क्या कहता है, आसमान के उनके लिए दरवाजे बंद होंगे। क्या मतलब? एक तो ये है, मुफस्सिरीन कहते हैं इसके बारे में कि हम जो भी दुआएं मांगेंगे वो आसमान तक नहीं जाएंगी। और हमारे जो अमाल हैं, हम जो कर रहे हैं, इबादत इबादत समझकर जो कुछ रस्मो रिवाज हम कर रहे हैं, वो भी अल्लाह के यहाँ एक्सेप्ट नहीं होंगी, मकबूल नहीं होंगी। और मौत के वक्त हमारी रूह को आसमानों में दाखला नहीं मिलने वाला, बहुत बहुत मुश्किल है। यानी हमारी रूह, बोलते हैं ना, वो परवास करती है अल्लाह की तरफ, आसमानों की तरफ, तो आसमान के फरिश्ते दरवाजे नहीं खोलने वाले ऐसे लोगों के लिए। तो इसमें तो बहुत सारी हदीसें आपको सुनने मिलेंगी। तो उसका आसमानों में दाखिले की बात ऊंट ऊंट का और सुई की मुहावरे से, प्रोवर्ब से दिया गया कि कैसे दाखिल होगा। दाखिल हो ही नहीं सकता, ऊंट सुई के नाके में दाखिल नहीं हो सकता, इसी तरह हम भी दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो ये खतरनाक वईद अल्लाह सुब्हाना ताला इनकारियों के लिए बता रहा है यहाँ पर। आखिर में फरमाया
کہ یہ سزا ظلم نہیں ہوگی ہمارے اوپر، یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے ہمارے اوپر، بلکہ کیا ہے، یہ ہمارے جو جرم ہیں، جو ہم نے جرم کیے ہیں دنیا میں، اس کا عادلانہ فیصلہ ہوگا، یعنی انصاف کے ساتھ اللہ کا فیصلہ یہ ہوگا۔ ایک حدیث جو بہت ہی کامن ہے، لوگوں میں سب جانتے ہیں اس حدیث کو، کہ رائی کے دانے برابر بھی اگر تکبر، رائی کا دانا، مسٹرڈ سیڈ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی ہمارے اندر اگر تکبر کہیں ہوا تو ہمیں جنت میں داخلہ کبھی نہیں ملے گا۔ تو یہ بھی خطرناک وعید ہے ہم جیسوں کے لیے۔ اور اعمال کا آسمان تک نہ پہنچنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک خود ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ملاوٹ چیزیں پسند نہیں ہے۔ ملاوٹ کا مطلب آپ کوئی عبادت کرتے ہو، وہ عبادت نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب سے ثابت ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، کچھ عبادتیں ایسی کرتی ہیں جس میں صرف ملاوٹ ہی ملاوٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک ہے، اللہ کو ملاوٹ پسند نہیں ہے، اللہ کو صرف اور صرف پاکیزہ چیزیں پسند ہیں۔ یعنی جو شخص عقیدہ صحیح کرتا ہے اور اپنے عمل میں گندگی، یعنی کفر، تکبر، نافرمانی، یہ گندگی ہے، یہ نہیں رکھتا ہے، تو ہی اس کے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہوں گے، ورنہ نہیں۔ ٹھیک ہے؟ پھر آگے نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں ہم۔ اچھا، اس کا سینٹرل آئیڈیا، یعنی آپ کو اس آیت کی اگر چاہیے تو اس کے پوائنٹس ہیں: حق کو پہچان کر جھک جانا ایمان ہے، یعنی جیسے ہی حق ہمارے سامنے آ جائے تو تبھی کے تبھی ہمیں جھک جانا چاہیے، ارے یہ اللہ کا فرمان ہے، بس اپناؤ اس کو، فوراً اپناؤ، نہ اوپر دیکھو، نہ دائیں دیکھو، نہ بائیں دیکھو، نہ نیچے دیکھو، فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اعمال، جو شریعت آئی ہے، جو آرڈر آیا ہے اللہ کا، اس کے سامنے ہمیں جھک جانا چاہیے، یہی ایمان ہے۔ اور تکبر، انکار اور ضد کیا ہے؟ یہ جہنم کا راستہ دکھانے والی چیزیں ہیں۔ اور جنت کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان پلس عاجزی، نرمی، اللہ کی کیا بولتے ہیں، وفاداری، اللہ کی اتباع کرنا اللہ کی، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے کیا ہے؟ جنت کی چابیاں ہیں۔ تو ظاہری نیکی کافی نہیں ہے اللہ کے لیے، خالی میں نظر آتی ہوں نمازی، ہاں میں نظر آتی ہوں متقی پرہیزگار، نظر تو آتی ہوں لیکن دل سے نہیں ہے۔ دل سے ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں، اور ہماری دل کو اصلاح، صاف پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ 41 آیت دیکھتے ہیں: لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین، یعنی ان کے لیے جہنم بچھونا ہوگی اور ان کے اوپر آگ کی اوڑنیاں ہوں گی، اور ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ ان اللہ کی سزاؤں سے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے دیکھیں، یہ جو کافر ہوتے ہیں، یہ جو ظالم ہوتے ہیں، ان کے انجام کتنا بھیانک ہوگا دیکھیں، یعنی جہنم کا بچھونا اور جہنم کی اوڑنیاں، کیا مطلب؟ یعنی جس آگ پر وہ لیٹیں گے وہی ان کی اوڑنیاں بھی ہوں گی، یعنی جیسے کہ ہم بستر پر جب لیٹتے ہیں تو ایک چادر بھی لیتے ہیں نا اوپر سے، جو سکون دیتی ہے ہمیں، لیکن یہاں پر ایسے لوگوں کو کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہی اوڑنی اور وہی بچھونا ہوگی۔ تو آخرت میں کیا ہے؟ ان کی جگہ صرف اور صرف آگ ہوگی۔ اور پھر ظلم کی سزا یہاں پر بتائی گئی، اللہ کے ساتھ ظلم کیا کیا ہم نے؟ اللہ کے ساتھ شریک کیا،
اور آیتوں کا انکار کیا. یعنی ابھی ہم قرآن سن رہے ہیں سبھی, لیکن سننے کے باوجود, اللہ کے احکام یہ سب سمجھنے کے باوجود, اگر ہم غلط عقیدے رکھتے ہیں, غلط رویے ہم لوگ اختیار کرتے ہیں زندگی میں اپنے, اور اللہ کی آیتوں کو کیا ہے جھٹلاتے ہیں, اسی طرح سے نہیں اللہ کے سنتے آرڈر جیسے کہ سننا چاہیے, حق ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح سے سزا دیتا ہے کہ جہنم میں اس کو, اس کے اوڑھنیاں اور اس کا بچھونا جہنم کی آگ ہوگی. اور حدیث سے بھی یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69% زیادہ ہے. یعنی اگر 70% آگ ہے ہماری ٹیمپریچر, تو دنیا کی جو آگ ہے نا صرف 1% ہے, اور جہنم کی آگ کتنی ہے 69%. جسٹ امیجن کہ جہنم کیا ہوگی. ہم دنیا کی 1% آگ نہیں برداشت کرتے, وہ بھی ماچس کی تیلی, میچ سٹک, اس کو جلا کر ہم ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے. تو جسٹ امیجن جہنم کیسا ہے اور اس کی آگ کیسی ہے, ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے. بس اپنے آپ کو اللہ سے پناہ مانگنا ہے, اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے. تو جہنم کیا ہے, ان کے کپڑے بھی آگ کے, بچھونا بھی آگ کا, سب کچھ آگ کا, نعوذ باللہ. تو یہ تمام چیزیں سبق کیا ہے ہمارے لیے اس آیت کے اندر, کہ دنیا کی عیش و عشرت ہمیشہ کی نہیں ہے. یعنی دنیا میں جو تمہارا سامان ہے, جو لگژریز ہیں, لگژری کار, لگژری ہوم, لگژری بیڈ, لگژری ایوری تھنگ, لگژری نرم نرم گدے, نرم نرم پیلوز, ایوری تھنگ بولتے ہیں نا ٹاپ کلاس, تو یہ تمام چیزیں کتنے دنوں کے لیے ہیں؟ ذرا سوچو. یہ لگژری ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اور دوسری بات, تکبر, انکار اور ظلم کا انجام آگ ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں ہمارے دلوں میں نہیں رکھنی چاہیے. ہمارے کیریکٹرز ایسے ہونے نہیں چاہیے. ہمارے اخلاق صاف ستھرے نرم دل ہونے چاہیے, ورنہ ہمارے لیے آگ سے کوئی بچا ہمیں نہیں سکتا. آخرت کی نجات کے لیے ایمان, عاجزی اور اطاعت ضروری ہے. واٹ از دا کی, چابی کیا ہے آخرت کی نجات کے لیے؟ ہمیں ایماندار ہونا چاہیے, عاجزی, انکساری ہونی چاہیے, اور فرما برداری, اللہ کی وفاداری یہ ہونی چاہیے. This will lead us all to جنہ انشاءاللہ. ایسے ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے. دل میں ذرا بھی برائی ہمارے نہیں ہونی چاہیے. برائیاں گن سکتے ہیں لیکن نہیں چاہیے گننے کے لیے. برائی تو برائی ہے, کوئی ہونے دو. جس دل سے کسی کو تکلیف پہنچے وہ برائی ہے. یعنی اگر میں شارٹ میں بتاؤں مانا واٹ از برائی, جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے وہ برائی ہے. اگر کوئی مجھ سے ہرٹ ہو وہ برائی ہے. تو یہ تمام چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. آگے چلتے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. جب اللہ نے برے لوگوں کے بارے میں بتایا, انکاری کافروں کے بارے میں بتایا, ان کے عذاب کے بارے میں بتایا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً اچھے لوگوں کی بات بتاتا ہے. ہمیشہ قرآن میں آپ کو یہی دیکھنے کو ملے گا. یعنی جب اللہ کی پنشمنٹس اللہ بتاتا ہے, تو پھر اللہ اپنے ریوارڈز ہمیں وہ بھی بتاتا ہے. تو یہاں پر کیا بتایا گیا؟ جو لوگ ایمان لائے. پہلے کیا تھا؟ انکاری لوگ تھے, کافر لوگ تھے. یہاں پر ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے, جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. تو ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنے کے. وہی جنت والے ہیں اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ آیت کنٹینیو ہو رہی ہے پچھلی آیت سے, اوپری آیت سے. ٹھیک ہے, اوپری پنشمنٹ ملا ہمیں, ابھی یہاں پر ہمیں ریوارڈز مل رہے ہیں. تو سب سے پہلے کیسا ہونا چاہیے ہمیں؟ ایمان پلس عمل صالح. یہ ایک کوائن کے دو حصے ہیں. ایک کوائن پورا نہیں ہوتا نا دونوں پکچر کے بغیر, سامنے اور پیچھے.
इसी तरह से हमारा जो ईमान है कंप्लीट नहीं होता अमल सालेह के बगैर। ये दोनों एक कॉइन के दो हिस्से हैं। तो सिर्फ दावा करना काफी नहीं कि मैं ईमान लाई अल्लाह पर, के किताबों पर, उसके रसूलों पर, वो फरिश्तों पर, फिर वो क्या किताबों पर, फिर आखिरत पर, अच्छी बुरी तकदीर पर। हम ऐसे जुबान से धड़ल्ले से कह देते हैं कि मैं ईमान लाई, लेकिन क्या वाकई हम इस तरह का ईमान लाते हैं? ये हमें सोचना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सिर्फ दावा करना काफी नहीं है, बल्कि ईमान, अगर आप ईमानदार हो, ईमान लाए हो, तो उसके लिए आपके नेक्स्ट जो सेशन आपका है वही अमल का, अमल सौले, नेक अमल आपसे जाहिर होंगे। आपका ईमान, आप ईमान वाले हो कौन बताएगा? आपके नेक अमल बताएंगे कि आप ईमान वाले हो। और यही जन्नत का रास्ता है। यानी ईमान लाना जन्नत का रास्ता नहीं है, ईमान लाने के बाद नेक अमाल करना, और नेक अमाल की लिस्ट जो है बहुत लंबी है। लेकिन सभी हम जानते हैं नेक अमाल क्या है। अल्लाह क्या करे तो खुश होता है, क्या करे तो राजी होता है, और क्या करे तो नाखुश होता है, यह हम में से हर मुसलमान जानता है। तो हमें क्या करना चाहिए? जन्नत का रास्ता अपनाना चाहिए। फिर अल्लाह कहता है आगे जाकर, ताकत से बढ़कर मैं किसी पर बोझ नहीं डालता। ये भी बहुत जरूरी है हम सबका समझना। यानी अल्लाह ताला की जो शरीयतें हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, जो अहकाम है इस कुरान के अंदर, जितने भी अहकाम हैं, अल्लाह ताला मेरी कमर तोड़ हमारे पर अहकाम नहीं डाला, मेरी एबिलिटीज के बाहर के अहकाम अल्लाह ताला ने कुरान में नहीं डाला। अल्लाह ने कुरान में जो डूज एंड डोंट्स दिए हैं, क्या करना क्या नहीं करना, जो जितनी शरीयतें हैं, वो हमारे एबिलिटी के हिसाब से दिए हैं। यानी ये इंसान कर सकता है या नहीं कर सकता है, अल्लाह से बढ़कर कौन जानता है? तो अल्लाह ताला जानता है, तो उसी ने अहकाम दिए हैं। और कोई अहकाम ऐसा नहीं आया कुरान में जिसने हमारी कमर तोड़ दी। समझ आई बात की? तो हमारी ताकत से बढ़कर अल्लाह ने हम पर कोई बोझ नहीं डाला है, ये हमें समझने की जरूरत है। यानी जो अहकाम दिए गए हैं वो इंसान के औकात के अंदर, उसके ताकत के मुताबिक दिए हैं अल्लाह सुब्हाना ताला ने। जैसे कमजोरी, मजबूरी और उजर, यानी कोई बीमारी वगैरह होती है तो उसमें अल्लाह ने रियायत दी है, हम जानते हैं। जैसे कि नमाज लेकर चलो, खड़े होकर अगर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं तो लेट कर पढ़ो, लेट कर भी नहीं तो आंखों के इशारे से पढ़ो। देखिए अल्लाह ताला ने कहीं भी कमर तोड़ फैसले नहीं सुनाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला ने बैठ कर नमाज पढ़ने को भी कबूल फरमाया, लेट कर पढ़ने को भी कबूल फरमाया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भरी चंगी हूँ, अच्छी हूँ, सब दुनिया के काम चल फिर कर सकती हूँ, लेकिन नमाज बैठ कर पढ़ रही हूँ या लेट कर पढ़ रही हूँ। क्यों? अल्लाह ने कहा ना, अल्लाह ने इजाजत दी। नहीं 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 नहीं, ये गलत फहमियां है हमारे। अल्लाह ने इजाजत इस तरह से नहीं दी है। अगर आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो, मजबूरी है आपकी, टांगों में मजबूरी है, कमर में मजबूरी है, तबीयत में मजबूरी है, तब जाकर आप बैठ कर पढ़ोगे। लेकिन बैठकर भी पढ़ने के लिए उसके भी कंडीशंस हैं, और लेट कर पढ़ने के उसके भी कंडीशंस हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर एबिलिटी हमें नमाज पढ़नी है। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने खड़े रहकर नमाज पढ़ने को कहा, अब क्या करूं, मेरे तो टांगों से खड़ा नहीं रह जाता, तो क्या मैं नमाज ही छोड़ दूं, नमाज ही कजा कर दूं? नहीं। तो ऐसी हालत में, ऐसे कंडीशंस में अल्लाह ने हमें इजाजत दी है किस तरह से नेक्स्ट तरीका हम अपना सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें हर इबादत में रहने दो या किसी दुनिया के काम में रहने दो, रियायत बख्शी है। यानी बोलते हैं ना, हमें कमियां दी हैं, हमें गुंजाइश दी है कि हम क्या कर सकते हैं। फिर ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने कहा हमेशा की जन्नतें,
مطلب جنت ایسے نہیں کہ سرٹن ٹائم سرٹن پیریڈ کے لیے نہیں، ہمیشہ، خالدین فیہا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جنتی جنت میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ملتی ہے کہ دین بہت ہی آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا۔ صحیح بخاری۔ دیکھیں یہ کتنی کتنی خطرناک حدیث ہے، سوچو اس پر، دماغ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، سوچو کہ دین بہت آسان ہے، اللہ کی حدیث، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے، لیکن اگر کسی نے اس دین میں سختی کری، مطلب کیا، کچھ چند الفاظ پڑھ کر، دین کے الفاظ پڑھ کر، کچھ مولانا کچھ مولویز، میں یہ کہتی ہوں کہ وہ اپنے لوگوں پر، اپنے قوم کے لوگوں پر سختیاں کرتے ہیں، ایسے ایسے عبادات ایجاد کرتے ہیں، ایسے ایسے عبادات اپنی طرف سے، اپنے خواہشات سے ڈھونڈ کر نکالتے ہیں کہ لوگ وہ عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو ٹاپک آیا ہے، انشاءاللہ میں اس پر کل بات کروں گی انشاءاللہ۔ کل میں ایک اسپیشل پروگرام رکھ رہی ہوں، خاص اس کے لیے، شعبان اور اس کی فضیلت پر میں کل انشاءاللہ پروگرام رکھ رہی ہوں، لیکن آج یہی سنیں، اس کو میں اگر زیادہ ایکسپلین کرنے رہوں گی تو میرے پورے آیت نہیں ہوں گے، ٹائم کم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر وہ حدیث ہمیں سمجھنی ہے کہ ہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے، اور نجات کا راستہ کیا ہے ہمارے لیے، یعنی اللہ ایک بات کلیئر کر رہا ہے یہاں پر کہ تمہارا کوئی بھی عمل جنت میں داخلے کا راستہ نہیں ہے، یعنی ہم جتنے عمل بھی کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق بھی، تو ہم پراؤڈ فیل نہیں کر سکتے کہ میں یہ کر رہی ہوں، میں وہ کر رہی ہوں، میں اتنی نمازیں پڑھ رہی ہوں، میں اتنی سیوا لوگوں کی کر رہی ہوں، تو وی کی ناٹ فیل پرائڈ، ان اعمال کی وجہ سے ہم میں سے کوئی بھی جنت میں جانے کا نہیں۔ تو یہ جنت جانے کا راستہ کیا ہے، یہ آگے دیکھیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں جانے دیا جائے گا؟ دیکھیں یہ غور کریں یہ چیزوں پر۔ تو فرمایا مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی بلیسنگ سب کچھ ہے، یعنی ہم چاہے کتنی عبادات کریں، احد پہاڑ سے بھی ڈبل ٹیبل عبادات کر کے چلے جائیں اللہ کے پاس، وہ عبادات ہمیں جنت میں داخلہ نہیں دیں گے، بلکہ اللہ کی رحمت، اللہ کی بلیسنگز اگر ہم پر ہوئی تو ہی ہم جنت میں داخلہ لے پائیں گے۔ تو یہ کیا ہے، سب سے اوپر کیا ہے، ہر چیز کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی بلیسنگز ہیں، اور اسی کی ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ تیری رحمت درکار ہے، اللہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، ٹوٹا پھوٹا جو بھی کرتے ہیں اللہ، لیکن تیری رحمت ہمیں چاہیے اللہ، ہمیں تیری رحمت سے ڈھانپ لیا اللہ۔ یہ دعائیں ہر نماز میں ہر وقت کرتی رہنی چاہیے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں 43، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، یعنی ہم نے ان کے دلوں میں جو دنیا میں کینہ اور بغض تھا سب نکال دی، یعنی سب نکالیں گے ہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دے دے تو ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہیں ہوتے۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، اور انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ اے وہ جنت، یہی وہ جنت ہے جس کے تم اپنے اعمال کے بدلے وارث بنائے گئے ہو۔ تو یہاں پر اب آگے آخرت میں کس طرح سے ہم جنت میں جائیں گے، جنت میں داخلہ کیسا پائیں گے، یہ یہاں پر بیان ہوا ہے۔ کیا سب سے پہلے ان آیتوں سے جنتوں کی روحانی کیفیت، یعنی جو روح ہے وہ کیسی ہوگی، باہمی تعلقات کیسے ہوں گے، یعنی آپسی جو تعلقات ہیں وہ کتنے پیارے ہوں گے، اور شکر گزاری، تھینک فلنس کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے اس میں،
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। यानी देखो, दिलों की मुकम्मल सफाई, जन्नती नापाक दिलों को लेकर जन्नत में दाखिला नहीं लेंगे। अगर जन्नती ने बहुत गुनाह किए हैं तो उन्हें दोजख में कुछ दिनों के लिए डालकर जलाया जाएगा, ये सभी जानते हैं। फिर कहीं जाकर उन्हें जन्नत में पाक साफ करके डाला जाएगा। कुछ लोगों पर अल्लाह की मेहरबानी होगी, अल्लाह की ब्लेसिंग्स होगी, तो उनको पाक करेगा अल्लाह सबसे पहले, उनके दिलों को धोएगा हर बुराई से, फिर जाकर जन्नत में डाल देगा। तो दिलों की मुकम्मल सफाई होगी। कीना, कपट, बुगस, दुश्मनियां, नफरतें, ये तमाम चीजें धोए जाएंगी। हसद, ये तमाम चीजें निकाली जाएंगी। वहां न कोई रंजिश होगी, न दिल आजारी होगी, न हसद होगा। यानी जन्नत में ये तमाम चीजें नहीं होंगी जो आप दुनिया में हम करते हैं, जलन, दुश्मनियां, नफरतें एक दूसरे से, बल्कि आए दिन यही चीजें हम करते हैं। तो ये जन्नत में नहीं होगा ऐसा। सभी बस वहां पर प्यार प्यार और सुकून, हर तरफ से मोहब्बतें, हर तरफ से सलाम सलाम सलामतियां, ये होगी जन्नत की हालत। तो इसलिए अल्लाह क्या करेगा, सबके दिल पाक साफ करके जन्नत में डालेगा। वहां पर क्या है, कभी खत्म ना होने वाली नियामतें होंगी। दुनिया की नियामतें चाहे कितनी भी कमाओ आप, कुछ पल के लिए होती हैं, कुछ दिनों की होती हैं, कुछ सालों की होती हैं, हमेशा की नहीं होती। लेकिन जन्नतों में जो कुछ मिलेगा वो हमें